ایک مرتبہ بہت بلند درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں ذکر کر رہا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کے متعلق. اب میں بڑی تیزی کے ساتھ ایک دو واقعات بول کے اپنے بیان کو سمیٹ لوں گا. مجھے اندر سے بھی اشارہ ہو گیا. سامعین محترم, وقت بھی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. سامعین محترم, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نور مبارک کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا. امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت میں بیٹھنے والے, نبی کی صحبت میں بیٹھنے والے, نبی سے علم سیکھنے والے, نبی کے ساتھ رہنے والے. یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا, سوال کیا, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, امی و ابی فداک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. اس کے بعد حضرت جابر نے پوچھا, یا رسول اللہ ذرا بتائیں تو صحیح, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا, کس شے کو پیدا فرمایا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے جابر تو جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا فرمایا؟ حضرت جابر کہنے لگے, ہاں یا رسول اللہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا, تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. حضرت جابر کہنے لگے, یا رسول اللہ جب آپ کے نور کو پیدا کیا گیا, کب آپ کے نور کو پیدا کیا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے جابر اس وقت کب نہیں تھا, نہ اب تھا نہ کب تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اے جابر اس وقت نہ لوح تھی, نہ قلم تھا, نہ جنت تھی, نہ دوزخ تھا, نہ ستارے تھے, نہ آسمان تھا, نہ چاند تھا, نہ سورج تھا, نہ سورج کی کرنیں. سامعین محترم, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر سے فرمایا, اے جابر اللہ نے اس وقت میرے نور کو پیدا فرمایا, نہ زمین تھی نہ زمین کی پستی تھی, نہ آسمان تھا نہ آسمان کی بلندی تھی, نہ ستارے تھے نہ ستاروں کی چمک تھی, نہ چاند تھا نہ چاند کی روشنی تھی, نہ سورج تھا نہ سورج کی کرنیں تھی, نہ دریا تھا نہ دریا کی روانی تھی, نہ سمندر تھا نہ سمندر کی گہرائی تھی. اے جابر سن, اس وقت نہ پھول تھا نہ پھول کی مہک تھی. اے جابر سن لے, اللہ نے اس وقت تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا جس وقت بنانے والا خدا موجود تھا, بننے والا مصطفیٰ موجود تھا. بنانے والا خدا موجود تھا, بنانے والا خدا موجود تھا, بننے والا مصطفیٰ موجود تھا. اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نور مبارکہ کو پیدا کیا گیا. سامعین محترم, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نور وہاں سے چلتا ہوا حضرت آدم سے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے اندر نور مصطفیٰ کو منتقل فرمایا. حضرت آدم سے حضرت شیش میں آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے نور کو پاک شکموں میں, پاک رحموں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نور منتقل کرتا رہا. پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ میں آ کر پہنچا. حضرت عبد المطلب کون ہے؟ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا ہیں. پھر وہ نور حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ میں آیا. یہ کون ہے؟ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ہیں. پھر حضرت عبداللہ سے نکاح ہوا حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. جب یہ نور حضرت عبداللہ میں تھا, حضرت عبداللہ سے یہ نور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا میں آیا. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا میں آنے کے بعد سامعین محترم, ایک بڑی پیاری بات میں آپ کے سامنے نبی کی سیرت کو سنا رہا ہوں. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا جب کبھی اپنے سہیلیوں کے ساتھ ہوتی تو ہاتھ میں رسی لے کر, گھڑا لے کر بوڑی کو جاتی, جا کر پانی کو سینک کر پانی لاتی. جب حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم مبارک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک منتقل ہوا, حمل ٹھہرا گیا نبی کا. حضرت بی بی آمینہ کے سہیلیاں پانی کو بلانے کے لیے حضرت بی بی آمینہ کے پاس پہنچے. حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگے, اے آمینہ کیا بات ہے, کئی دنوں سے تم پانی بھرنے کے لیے بوڑی کو نہیں آئی, کنویں کو نہیں آئی, بوڑی کا پانی سینکتی نہیں, کیا تمہیں پانی کی ضرورت نہیں ہے؟ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, کیوں نہیں, مجھے بھی پانی کی ضرورت ہے. بی بی آمینہ نے
ہاتھ میں گھڑا لے کر سہیلیوں کے ساتھ چل بسی. پانی لینے کے لیے آئی تو سہیلیاں فرماتی ہیں اے آمنہ کیا تمہیں پتہ نہیں بوڑی کا پانی, کنویں کا پانی بہت زیادہ گہرا ہے, اندر ہے, بغیر رسی کے تم پانی کو کھینچ نہیں سکتی. حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اے میرے سہیلیوں پریشان نہ ہونا, تمہارے لیے رسی کی ضرورت ہے مگر میرے لیے رسی کی ضرورت نہیں ہے. سہیلیاں فرماتی ہیں اے بی بی آمنہ کیا ہو گیا, پانی تو گہرا ہے, اندر ہوا کرتا ہے, رسی کی ضرورت ہونی ہی ہونی ہے, تم کہتی ہو کہ رسی کی ضرورت نہیں ہے. حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہے اے میری سہیلیوں سنو, حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں جب سے حمل محمد میرے اندر ہے, جب میں بوڑی کے پاس جاتی ہوں تو بوڑی کا پانی اوپر آ جاتا ہے, جب میں بوڑی کے قریب جاتی ہوں تو بوڑی کا پانی میرے لیے اوپر آ جاتا ہے. سامعین محترم, بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں جب حمل محمد میرے اندر منتقل ہوا, جب میں رات میں سوتی ہوں تو آدم بھی آتا ہے, نوح بھی آتے ہیں, حضرت آدم بھی آتے ہیں, شیش بھی آتے ہیں. حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں جب سے میرے اندر نور محمدی کی جلوہ گری ہوئی ہے, آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی رات میں مجھے مبارکباد دینے کے لیے آتا ہے. سامعین محترم, یہ ہے میرے نبی کی شان, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, آخری بات کے بعد فاتحہ ہوگی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینے کی کوچوں کی گلیوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھرنے لگے, پھر کر کہنے لگے میں نے اپنے رب کو مدینے کی گلیوں میں, مدینے کی کوچوں میں اپنے رب کو دیکھا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو مدینے کی گلیوں میں چلتے پھرتے دیکھا ہے. سامعین محترم, حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول, وہ جانتے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کیا ہے, ان کی رفعت کیا ہے, ان کا مقام کیا ہے, ان کا مرتبہ کیا ہے. سامعین محترم, میرے نبی کا مرتبہ کوئی جان نہیں سکتا, جانتا ہے تو خدا جانتا ہے, مصطفیٰ پہچانتے ہیں, اپنے مرتبے کو مصطفیٰ پہچانتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینے کی گلیوں میں کوچوں میں وہ اعلان کرتے ہوئے پھر رہے تھے میں نے اپنے رب کو مدینے کی گلیوں میں چلتے پھرتے دیکھا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعلان کر رہے ہیں, سامنے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. آنے کے بعد ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ کیا کہتے ہو, کیا تم نے مدینے کے گلیوں میں چلتے پھرتے رب کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہاں عمر میرے بھائی, میں مدینے کی گلیوں میں چلتے پھرتے اپنے رب کو دیکھا ہے. حضرت ابو ہریرہ کا حضرت عمر نے ہاتھ پکڑا, سیدھا دربار مصطفیٰ میں لے کر گئے. لے جانے کے بعد ادب کے ساتھ پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ نے سنا ابو ہریرہ کیا کہتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر بولو ابو ہریرہ کیا کہتا ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ ابو ہریرہ مدینے کے گلیوں میں یہ کہتا پھر رہا ہے کہ میں مدینے کے گلیوں میں کوچوں میں اپنے رب کو چلتے پھرتے دیکھا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ سچ کہتا ہے, قد صدقتا, ابو ہریرہ سچ کہتا ہے. حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ مدینے کے گلیوں میں اپنے رب کو دیکھا. حضرت ابو ہریرہ یہ کہتا ہے کیا ابو ہریرہ نے سچ کہا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں عمر اس نے سچ کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا آئینہ بنایا ہے. انی مرآت الرحمانی, میں رب کا آئینہ ہوں. من رآنی فقد رآ الحق, جس نے مجھے دیکھا اس نے اپنے رب کو دیکھا, جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے اپنے رب کو دیکھ لیا. سامعین محترم, اس نبی کا ذکر کرتے ہوئے میں اور آپ بیٹھے ہیں, بڑی دیر کے ساتھ آپ سن رہے ہیں. اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے, اللہ آپ کے ایمان کو سلامت رکھے, اللہ آپ کے گھروں میں نبی کی آمد کے صدقے برکتیں عطا فرمائے. سامعین محترم, بڑی ادب کے ساتھ بڑی محبتوں کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آثار مبارک رکھا ہوا ہے. بڑی ادب کے ساتھ آپ کو زیارت کرنا ہے, بڑی ادب کے ساتھ آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آثار مبارکہ کی زیارت کرنا ہے. میری ماں اور بہنوں سے بھی میں گزارش کروں گا, جو دکھانے والے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ بڑی ادب کے ساتھ تمام لوگوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زیارت مبارکہ کرائے. آمین. واخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو.